ویلکم بیک اینڈ السلام علیکم. میرا نام محسن اکرم ہے. الکرم اسکول آف تھاٹس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ہم اسسٹنٹ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کا سلیبس سارا کور کر رہے ہیں اینڈ آفٹر ورڈز ہم پیرا کا سارا سلیبس کور کریں گے جو کہ آپ لوگوں کی کلیکٹیو ویلفیئر کے لیے میں ایک انیشیٹو لے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی پیسے پے نہ کرنے پڑیں خواہ مخواہ سے ہی لوگوں کو. وی ہیو ریچڈ یہ جو 1925 کا ایکٹ ہے کوآپریٹو سوسائٹیز کا، اس کے چیپٹر 7 پہ ہم پہنچے ہیں. یہ جو چیپٹر ہے اٹس اباؤٹ دا انسپیکشن آف افیئرس کی انسپیکشن، اس کو ان کی چیکنگ، ان کی ایویلویشن سے متعلق ہے. لیٹس اسٹڈی اٹ. اٹس کوائٹ امپورٹنٹ چیپٹر، ضرور اس کو کیجیے گا. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہاں پہ 2-3 چیپٹر بہت اہم ہیں، باقی جو چیپٹرز ہیں وہ ایسے ہی ہیں. دس از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ چیپٹر. اس کا جو سیکشن 43 ہے، اس کا جو سب سے پہلا سیکشن ہے جو کہ ایکٹ کا 43واں سیکشن ہے، اٹ ٹاکس اباؤٹ، یہ بتاتا ہے دا رجسٹرار may of his own motion by himself or by a person duly authorized by him in writing in this behalf hold an inquiry into the constitution, working and financial condition of the society. یعنی کہ رجسٹرار خود اپنی مرضی سے یا کسی مجاز شخص کو تحریری طور پر اختیار دے کر کسی بھی سوسائٹی کے آئین، کام اور مالی حالات کی چھان بین کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے، انکوائری بائی رجسٹرار، وہ خود کر سکتا ہے یا کسی کو اختیار دے سکتا ہے. According to this section, the registrar shall hold such an inquiry as contemplated in subsection 1 of this section on the requisition of a society duly authorized by rules made in this behalf to make such requisition in respect of one of its members, such members being itself a society. On the application of a majority of the committee of the society or on the application of 1/3 of the members of society. یعنی جو رجسٹرار ہے وہ جو بھی انسپیکشن یا چھان بین کرے گا، جیسی کہ اس دفعہ کی ذیلی دفعہ 1 میں بتائی گئی ہے، وہ کیا کرے گا؟ کسی سوسائٹی کی درخواست پر وہ یہ کرے گا جو اس مقصد کے لیے بنائے گئے قواعد کے مطابق اس کی درخواست کرنے کے لیے مجاز ہو اور اس کا رکن خود ایک سوسائٹی ہو، یا سوسائٹی کی کمیٹی کے زیادہ تر ارکان کی درخواست پر وہ ایسا کرے گا، یا پھر سوسائٹی کے 1/3 اراکین کی درخواست پر وہ ایسا کرے گا. دیز آر دا 3 پروٹوکولس، جو بھی یہ جو 3 دیے گئے ہیں الف، بے اور جیم، ان کی وجہ سے وہ انسپیکشن کرے گا یا چھان بین کرے گا. All officers and members of the society whose affairs are investigated and shall furnish such information in their possession in regard to the affairs of the society as a registrar or the person authorized by the registrar may require. یعنی جن افسران اور اراکین کے معاملات کی جانچ کی جا رہی ہو، وہ تمام معلومات جو ان کے پاس سوسائٹی کے معاملات کے بارے میں ہیں، رجسٹرار یا اس کے مجاز شخص کو فراہم کریں گے. مطلب وہ کمیٹی بنائے گا ان گراؤنڈز پہ، اور جو بھی افسران جو کہ جن سے یا اراکین جو ممبرز ہوں گے، ان کی اگر ان کے معاملات کی جانچ کی جا رہی ہو تو وہ تمام تر انفارمیشن جو ان کے پاس ہوں گی وہ شیئر کریں گے. And the result of any inquiry under this section shall be communicated to the society whose affairs have been investigated. یعنی اس دفعہ کے تحت کی گئی کسی بھی چھان بین کا نتیجہ اس سوسائٹی کو بتایا جائے گا جس کے معاملات کی جانچ کی گئی ہے. مطلب اس چیپٹر کے اندر ہم نے کیا پڑھا، اس کا سمری دیکھ لیتے ہیں. رجسٹرار کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کے آئین، اس کے کام اور مالی حالات کی چھان بین کرے، اور وہ یہ جو چھان بین ہے وہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے یا پھر کسی مخصوص حالات میں کرے گا. جیسے کہ سوسائٹی کی درخواست پر وہ اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے، سوسائٹی کی درخواست پر کر سکتا ہے، سوسائٹی کے اکثر اراکین کی درخواست پر، یا پھر سوسائٹی کے 1/3 اراکین کی درخواست پر وہ یہ کر سکتا ہے. چھان بین کے دوران سوسائٹی کے تمام ذمہ داران پر جو اراکین ہوں گے ان پر یہ فرض ہے کہ وہ رجسٹرار کو تمام ضروری معلومات فراہم کریں، ٹھیک ہے، جو بھی اس کے لیے ضروری ہوں گے، اور اس چھان بین کا نتیجہ اس سوسائٹی کو بتایا جائے گا جس کے معاملات کی جانچ کی گئی ہے. اس ایکٹ کا جو سیکشن 44 ہے وہ انسپیکشن آف بکس آف
انڈیٹڈ سوسائٹیز سے متعلق ہے، یعنی جو مقروض یعنی جو قرض دار سوسائٹیز ہوں گی ان کی کتابوں کی چھان بین کرنے کا اختیار رجسٹرار سے متعلق ہے، یا ان کی چھان بین کرنے سے متعلق جو پروٹوکولز ہیں وہ اس کے سیکشن 44 کے اندر ہے۔ یہ بتاتا ہے دا رجسٹرار میں وہ کر سکتا ہے آن دا اپلیکیشن آف کریڈیٹر آف اے سوسائٹی، جو بھی اس کو قرضہ دینے والا ہے اس کی سوسائٹی کا، inspect or direct some person authorized by the law order in writing in this behalf to inspect the books of that society۔ یعنی رجسٹرار کسی سوسائٹی کے قرض خواہ جو کریڈیٹر ہے اس کی درخواست پر یا خود کسی مجاز اتھارٹی کو تحریری حکم کے ذریعے سوسائٹی کے کھاتوں اس کی بکس کا معائنہ یعنی انسپیکشن کرنے کی ہدایت کر سکتا ہے۔ provided that یعنی بشرطے کہ اس کی شرط یہ ہے the applicant satisfies the registrar that the debt is a sum then due and that he has demanded payment thereof and has not received satisfaction within a reasonable time، اور یا پھر the applicant deposit with the registrar such sum as security for the cost of the proposed inspection as the registrar may require۔ یعنی کہ جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ درخواست گزار رجسٹرار کو مطمئن کرے کہ قرض کی رقم واجب الالاد ہے اور اس نے ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا لیکن مناسب وقت پر ادائیگی نہیں ہوئی، اور یا پھر درخواست گزار معائنے کے اخراجات کے لیے رجسٹرار کے پاس اتنی رقم بطور ضمانت جمع کرائے جتنی رجسٹرار کو ضرورت ہو۔ ٹھیک ہے، ان دو شرطوں پہ وہ معائنہ کر سکتا ہے۔ The registrar shall communicate the result of any such inspection to the creditor۔ وہ جو رجسٹرار ہے اس طرح کے کسی بھی معائنے کا نتیجہ قرض خواہ کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، اس کو بتائے گا۔ اگر اس سیکشن 44 کا ہم جو خلاصہ پڑھیں تو اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی سوسائٹی کا قرض خواہ ہو وہ قرض واپس نہ ہونے کی صورت میں رجسٹرار سے سوسائٹی کے کھاتوں کی جانچ پڑتال کی درخواست کر سکتا ہے، یعنی اس کے پیسے نہیں ملے اور وہ کھاتے چیک کر سکتا ہے کہ واقعی سوسائٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں جو اس کو پیسے نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے، اس درخواست کی منظوری کے لیے درخواست گزار کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو واجب الالاد ہے اس نے ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جو اس کو دیا جانا تھا اس نے اس کا مطالبہ بھی کیا تھا، اور ساتھ ہی معائنے کے اخراجات کی ضمانت بھی جمع کرانی ہوگی۔ معائنہ مکمل ہونے پر اس کا نتیجہ قرض خواہ کو بتا دیا جائے گا۔ جو اس کا سیکشن 44A ہے نا وہ ہے اباؤٹ انسپیکشن آف بکس اینڈ پراپرٹیز۔ سوسائٹیز کی جو کھاتے ہوں گے اور اس کی جو پراپرٹیز ہوں گی، اس کی جو جائیدادیں ہوں گی، ان کے معائنے سے متعلق ہے۔ The registrar or any of his authorized representative shall have access and right to inspect the book۔ ٹھیک ہے، accounts, cash documents, properties and securities of a society and every employee past or present of the society shall produce the same and furnish such information with regard to the transactions and working of the society as the person making such inspection may require۔ یعنی رجسٹرار یا اس کا کوئی مجاز نمائندہ جس کو اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوگا کسی سوسائٹی کے کھاتوں، حسابات، نقد رقم، دستاویزات، جائیدادوں اور سیکیورٹیز کا معائنہ کرنے کا حق اور رسائی رکھے گا، اور سوسائٹی کا ہر ملازم خواہ وہ حال کا ہو یا ماضی کا یہ چیز پیش کرے گا اور سوسائٹی کے لین دین اور کام کے بارے میں ایسی معلومات فراہم کرے گا جو معائنہ کرنے والے شخص کو درکار ہوں گی۔ اس سیکشن کا خلاصہ یہ ہے کہ رجسٹرار کو یہ مکمل اختیار دیتا ہے کہ یہ سیکشن کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کی تمام مالی اور غیر مالی دستاویزات جیسے کھاتے، نقدی، جائیدادیں، اثاثے، وہ اس کو جانچ پڑتال کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کے موجودہ اور سابقہ ملازمین پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا معائنہ کرنے والے شخص کے ساتھ پورا تعاون کریں جو وہ چاہتا ہے تاکہ اس کو جو بھی ضروری معلومات ہیں وہ مل سکیں۔ دوستو جو اس کا سیکشن 44 بھی ہے وہ بتاتا ہے پاور آف رجسٹرار ٹو ایکسرسائز پاور انڈر سیکشن 50A ان دا کورس آف این انکوائری اور انسپیکشن۔ اگر تو جو کسی بھی انکوائری یا انسپیکشن کے تحت رجسٹرار کے
پاس اس طاقت کے بارے میں وہ بتاتا ہے جو کسی تفتیش یا معائنے کے دوران رجسٹرار کے پاس آ جاتی ہیں یا اس کے نتیجے میں رجسٹرار کے پاس ہوتی ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. اس کی طاقت کے بارے میں ہے, یہ اس کی انفلوئنس کے بارے میں ہے. ویئر ان دا کورس آف اینی انکوائری انڈر سیکشن 43 اور اینی انسپیکشن جو بھی ہم نے پہلے پڑھی انڈر سیکشن 44 اور سیکشن 44A, اٹ اپیئرس to the registrar that there exists any such ground as it specified in section 50A, he may of his own motion or on the application of the motion authorized by him under section 43 or section 44 or section 44A جو ابھی ہم نے پڑھے, exercise the power specified in the section 50A. یعنی دفعہ 43 کے تحت کسی تفتیش یا 44 یا 44A کے تحت کسی معائنے کے دوران رجسٹرار کو اگر یہ محسوس ہو کہ دفعہ 50A کے تحت کوئی بھی وجہ ہے تو اپنی مرضی سے یا اس شخص کی درخواست پر جسے اس نے دفعہ 43 یا 44 یا دفعہ 44A کے تحت اختیار دیا ہو اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتے ہیں. اس شک کے مطابق رجسٹرار جو ہے وہ ان سیکشن کے دوران جو ابھی ہم نے معائنہ یا انکوائری سے متعلق ابھی پڑھے ہیں 43, 44 اور 44A, اگر تو وہ کسی بھی بندے کو گلٹی محسوس کرتا ہے یا وہ کوئی بھی ایکشن لینا چاہتا ہے تو وہ کس سیکشن کے تحت لے گا, وہ 50A کے تحت وہ کوئی اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتا ہے. رجسٹرار کو یہ سیکشن جو 50A ہے, یہ ہم بعد میں پڑھنے والے ہیں ابھی اگلی ویڈیو کے اندر, کافی اہم ہے یہ, اس کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی غلط کام کی بے ضابطگی کی صورت میں فوری طور پر کاروائی کر سکے. دوستو, here comes one of the most important section, that is 44C, power to remove officers. کس کے پاس پاور ہیں جی؟ ریموو آفیسر, رجسٹرار. کن کن پروٹوکولز کولز پہ یہ بھی ذرا دیکھ لیں. یعنی عہدیداروں کو ہٹانے کا اختیار اس کا. An officer of a society by whatever name called may be removed by the registrar or if on any جو کوئی بھی اگر اس کے خلاف انکوائری ہوئی ہے, he is satisfied that the said officer acts in a manner جو کہ prejudicial to the interest of the society or its members or has incurred any of the disqualifications or has ceased to possess any of the qualification for being an officer provided by the act, rules or bylaws, or has committed an act in respect of which the registrar is empowered to take actions under section 50A. یعنی کسی سوسائٹی کے عہدیدار کو چاہے وہ کسی بھی نام سے پکارا جائے گا, اسسٹنٹ ہوگا, انسپیکٹر ہوگا, کوئی بھی عہدے کا ہوگا, رجسٹرار کی طرف سے ہٹایا جا سکتا ہے اگر وہ کسی تفتیش پر اسے اطمینان ہو کہ وہ عہدیدار تفتیش کے انکوائری کے بعد رجسٹرار کو یہ اس کو اطمینان ہو کہ وہ عہدیدار سوسائٹی یا اس کے اراکین کے مفادات کے خلاف کام کرتا رہا ہے, اور یا پھر کوئی ایسی نااہلی حاصل کر لی ہے یا عہدیدار بننے کے لیے قانون, قواعد یا ذیلی قوانین میں دی گئی کسی بھی اہلیت کو کھو چکا ہے, اور یا پھر دفعہ 50 کے تحت کارروائی کرنے کا رجسٹرار کو اختیار حاصل ہو گیا کہ اس نے کوئی ایسا فیل کیا ہے جس کے سلسلے میں اس کو دفعہ 50 کے تحت کارروائی کرنے کا اختیار مل گیا ہے. ٹھیک ہے, دفعہ 50 کو ہم ذرا ڈیٹیل پڑھیں گے کہ an order under subsection 1 shall not pass without giving the concerned officer a reasonable opportunity to being heard. یعنی جو اوپر کسی عہدیدار کو ہٹانا, یہ جو دفعہ 1 میں ہم نے ذیلی دفعہ 1 کے اندر ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ کسی عہدیدار کو ہٹایا جا سکتا ہے, اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پیرا 1 ہے اس کے تحت کوئی بھی متعلقہ عہدیدار ہے اس کو سماعت کا مناسب موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو موقع دیے بغیر نہیں یہ کام کیا جائے گا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے, اس کو بولنے کا, سماعت کا موقع دیا جائے گا. پھر وہ بتاتا ہے on being removed, اگر وہ ریموو ہو جائے گا the officer shall not perform any functions as such in the relation to the society, کہ ہٹائے جانے پر اگر وہ عہدیدار ہٹا دیا گیا ہے وہ عہدیدار سوسائٹی کے سلسلے میں بطور عہدیدار کوئی بھی کام انجام نہیں دے پائے گا. An officer aggrieved by an order under section 1, اگر کسی بندے کو اوپر دیے گئے سیکشن 1 کے اوپر جو ہم نے بتایا ہٹا سکتا ہے رجسٹرار, اگر اس کو کوئی اگریو ہو, کوئی مسئلہ ہو, within a period of 7 days from the date of the orders of his removal, prefer an appeal to such appellate authority as may be constituted by the government, and the decision of the said authority shall be final, provided that the provisions of this section shall not apply to the Punjab Provincial Corporate Bank Limited.
یعنی کوئی بھی عہدیدار جو ذیلی دفعہ 1 کے تحت حکم دیے گئے حکم سے ناخوش ہے، یعنی اگر کسی کو اسسٹنٹ رجسٹرار نے جو ہے حکم دے کے نوکری سے فارغ کر دیا ہے اور وہ بندہ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو اپنی برطرفی اپنی ڈسمسل کے حکم کی تاریخ سے 7 دن کے اندر حکومت کی طرف سے قائم کردہ کسی بھی جو اپلیٹ اتھارٹی ہے اس میں اپیل دائر کر سکتا ہے، اور اس اتھارٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ پنجاب پروونشل کوآپریٹو جو بینک لمیٹڈ ہے اس پر ان فیصلوں کا، ان سب چیزوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اینڈ فردر مور دا رجسٹرار میں سسپینڈ فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 3 months، وہ کسی کو 3 مہینوں تک سسپینڈ بھی کر سکتا ہے، ممبر آف دا مینیجنگ کمیٹی آف دا سوسائٹی اور اینی آفیسر اور آفیشل آف دا سوسائٹی اگینسٹ ہوم این انکوائری از پینڈنگ انڈر دس ایکٹ، اور there are reasons to believe that any such member, officer or official has committed any irregularity, illegality or breach of the trust or act prejudicial to the interest of the society۔ یعنی رجسٹرار کسی سوسائٹی کی انتظامی کمیٹی کسی رکن کو، کسی بھی عہدیدار کو جس کے خلاف قانون کے تحت کارروائی تحقیقات زیر التوا ہوں یا یقین کرنے کی وجوہات ہوں کہ ایسے رکن یا عہدیدار یا اہلکار نے کوئی بے ضابطگی یا غیر قانونی کام کیا ہے یا امانت میں خیانت کی ہے، اور سوسائٹی کے مفادات کے نقصان دہ، جو کہ سوسائٹی کے مفادات کے لیے نقصان دہ ہے، کتنی دیر تک؟ 3 ماہ سے زیادہ کی مدت کے لیے معطل کر سکتا ہے۔ اگر بات کریں اس 44C کے اس سیکشن کے خلاصے کی، تو اس دفعہ کے تحت رجسٹرار کسی بھی سوسائٹی کے عہدیدار کو اس کے عہدے سے ہٹانے کا اختیار حاصل ہے۔ یہ اختیار اس وقت تک استعمال کیا جا سکتا ہے جب وہ عہدیدار سوسائٹی کے مفادات کے خلاف کام کرے، اپنی اہلیت کھو بیٹھے یا کوئی ایسا فعل کرے جس پر دفعہ 50A کے تحت کارروائی کی جا سکے۔ تاہم کسی بھی عہدیدار کو ہٹانے سے پہلے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دینا لازمی ہے۔ ہٹائے جانے کے بعد وہ عہدیدار سوسائٹی میں کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکتا۔ متاثرہ عہدیدار ہٹائے جانے کے 7 دن کے اندر تک اپیل ایپلیٹ اتھارٹی کو کر سکتا ہے، اور یہ جو دفعہ ہے پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ پر لاگو نہیں ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رجسٹرار کے پاس کسی بھی بندے کو 3 ماہ تک معطل کرنے کی اتھارٹی بھی ہے۔ دوستو، یہ جو سیکشن 44D ہے، اٹ از اباؤٹ دا پاور آف رجسٹرار ٹو گیو ڈائریکشنز، مطلب رجسٹرار جو ہے نا وہ ہدایت جاری کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سیکشن آف 44D آف دا کوآپریٹو ایکٹ 1925۔ According to this section, where the registrar is satisfied that in the public interest or to prevent the affairs of any society from being conducted in a manner detrimental to the interest of its members or depositors or the society, or to secure the proper management of any society generally, it is necessary to issue directions to the societies generally or to society in particular. It may issue necessary directions and the societies, or as the case may be, to the society shall be bound to comply with such directions۔ یعنی جہاں پہ رجسٹرار کو یہ اطمینان ہوگا اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 44D کہ عوامی مفاد میں یا کسی بھی سوسائٹی کے معاملات کو اس کے اراکین یا جمع کنندگان یا سوسائٹی کے مفاد کے لیے نقصان دہ انداز میں چلانے سے روکنے کے لیے یا کسی سوسائٹی کے بہتر انتظام کو یقینی بنانے کے لیے عام طور پر سوسائٹیوں یا خاص طور پر کسی ایک سوسائٹی کو ہدایت جاری کرنا ضروری ہے، تو وہ یہ کر سکتا ہے، ہدایت جاری کر سکتا ہے، اور سوسائٹیاں یا جیسا بھی معاملہ ہو وہ سوسائٹی ایسی ہدایت کو کمپلائی کرنے کی پابند ہوگی اکارڈنگ ٹو دا سیکشن 44D۔ یہ رجسٹرار کو پاور دیتی ہے کہ وہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کسی ایک یا زیادہ سوسائٹیز کو۔ اسی سیکشن کے اندر مزید بتایا گیا ہے، دا رجسٹرار میں آن اے ریپریزنٹیشن میڈ ٹو ہم اور on his own motion modify or cancel any direction issued under subsection 1, and in so modifying or cancelling any direction impose such conditions as he may think that subject to which the modification or cancellation shall have effect۔ یعنی رجسٹرار کو کی دی گئی نمائندگی پر یا اپنی مرضی سے ذیلی دفعہ 1 جو ابھی ہم نے پڑھا کے تحت جاری کردہ کسی بھی ہدایت میں ترمیم یا اسے منسوخ کر سکتا ہے۔ مطلب وہ پہلے ہدایت کر سکتا ہے جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا، یا اس کو
اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتا ہے یا اس کو بالکل خارج کر سکتا ہے، اور کسی بھی ہدایت یا ترمیم یا اسے منسوخ کرتے ہوئے ایسی شرائط عائد کر سکتا ہے جو وہ مناسب سمجھے، جن کے تحت ترمیم یا منسوخی مؤثر ہو سکتی ہے. یعنی 44D جو ہے وہ رجسٹرار کی پاور جو ہے وہ ڈائریکشن دینے کی بارے میں ہے. یعنی رجسٹرار کو یہ اہم اختیار دیتی ہے یہ دفعہ کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کو درست سمت میں چلانے کے لیے ہدایت جاری کرے. یہ ہدایت عوامی مفاد کو یقینی بنانے اراکین یا جمع کنندگان کے مفادات کی حفاظت کرنے اور سوسائٹی کے انتظام بہتر بنانے کے لیے دی جا سکتی ہیں. سوسائٹیاں ان ہدایات کی پابند ہوں گی. مزید یہ کہ رجسٹرار کو کسی بھی وقت ان ہدایات میں اپنی مرضی سے یا کسی کی درخواست پر تبدیلی یا انہیں منسوخ کرنے کا بھی اختیار ہے. وہ ان تبدیلیوں کے ساتھ شرائط بھی عائد کر سکتا ہے. اختیار رجسٹرار کو سوسائٹیوں کے امور اور نگرانی اور ان کی درستی کو برقرار رکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ فراہم کرتی ہیں. جو 44E سیکشن ہے اٹ ڈیلز اباؤٹ دا اسپیشل میجرز، خصوصی اقدامات. تھوڑا لمبا ہے، ہم اس کو صرف اسکیمنگ سے پڑھیں گے تاکہ آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے اور زیادہ ہم ان ڈیپتھ بھی نہ جائیں. If it appears to the registrar that in the interest of the members of a society or its depositors, it is necessary that the monies received and other assets of the society, whether held in the name of that society or any other person, are protected and preserved, the registrar or any other person authorized by him may, without prejudice to any other action or proceedings which may be taken against the society under any law of time being in force, enter and search any premises and seize books of account. یہ بہت اہم ہے. اور other documents or records. Take in his custody all monies, cash, scrutinies, title deeds, properties, whether movable or immovable, belonging to such society, including those being held on behalf of or in the name of any officer, employee, or of any society, beneficiary or transferee, or of such society or other person or on their dependents. یا پھر direct any bank, financial institution or person to freeze all monies deposits with it or him on behalf of that society or any officer, employee, agent, beneficiary or transferee of such society. یا پھر take all necessary steps and measures for identifying assets and property of the society and for the realization, protection and the preservation thereof. یا پھر restrain any society or officer, employee, agent, beneficiary, transferee or such society or any person جو کہ deriving or claiming title throughout any of them from alienating, transferring, selling, assigning, deposing or parting possession of any property, movable or immovable, or deriving any benefit, rent or income therefrom. یا پھر make such order for realization, protection and preservation of deposits of money and other assets and property of society as he may deem fit. یعنی اگر رجسٹرار کو یہ محسوس ہو کہ کسی سوسائٹی کے اراکین یا اس کے جمع کنندگان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کو موصول ہونے والی رقم یا دیگر اثاثے خواہ وہ سوسائٹی یا کسی اور شخص کے نام پر ہوں کو محفوظ کرنے اور ان کو محفوظ رکھا جائے، تو رجسٹرار یا اس کا کوئی مجاز شخص اس سوسائٹی کے خلاف کسی بھی دوسرے قانون کے تحت کی جانے والی کارروائیوں اور اقدامات پر کوئی اثر ڈالے بغیر درج ذیل اقدامات کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے وہ جو رجسٹرار ہے یا اس کا کوئی بھی اپوائنٹڈ شخص؟ وہ یہ کر سکتا ہے کہ کسی بھی جگہ میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتا ہے اور کھاتوں کی کتابوں یا دیگر دستاویزات کا ریکارڈ طلب کر سکتا ہے. سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی تمام رقم، نقد، سیکیورٹیز، ملکیتی دستاویزات، منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے، اور یہ وہ بشمول جو سوسائٹی کے کسی عہدیدار یا ملازم یا ایجنٹ یا فائدہ اٹھانے والے یا منتقل کیے گئے شخص یا ان کے زیر کفالت افراد کے نام پر ان کی طرف سے رکھی گئی ہوں، وہ ان کو بھی پکڑ سکتا ہے، تحویل میں لے سکتا ہے. اور وہ کسی بھی بینک، مالیاتی ادارے یا شخص کو یہ ہدایت کر سکتا ہے کہ وہ سوسائٹی یا اس کے کسی عہدیدار، ملازم، ایجنٹ یا فائدہ کرنے والا جو بھی ہے وہ اس کے اکاؤنٹ کو فریز جو ہے وہ کر سکتا ہے،
اور اس کے پاس جتنی بھی جمع شدہ رقم ہے وہ اس کو منجمد کرا سکتا ہے. سوسائٹی کے اثاثوں اور جائیداد کی نشاندہی، وصولی، تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے تمام تر وہ ضروری اقدامات کر سکتا ہے. کسی بھی سوسائٹی یا اس کے عہدیدار، ملازم، ایجنٹ، فائدہ اٹھانے والے یا منتقل کیے گئے شخص یا اس میں سے کسی کے ذریعے بھی ان کے ذریعے سے حق ملکیت حاصل کرنے یا دعویٰ کرنے والے کسی بھی شخص کو کسی بھی منقولہ غیر منقولہ جائیداد کو علیحدہ کرنے، منتقل کرنے، فروخت کرنے، تجویز کرنے، تصرف کرنے یا اس کا قبضہ چھوڑنے یا اس سے کوئی فائدہ، کرایہ یا آمدنی حاصل کرنے سے روک سکتا ہے. اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ رقم اور دیگر اثاثوں اور سوسائٹی کی جائیداد کی وصولی، تحفظ اور دیکھ بھال کے لیے ایسا حکم کر سکتا ہے جو بھی وہ مناسب سمجھے. بھائی صاحب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو رجسٹرار ہے وہ اسسٹنٹ رجسٹرار اگر وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی نوٹس کر رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، تو وہ اس کو یہ جو سیکشن 44E ہے وہ اس کو اسپیشل میئرز پہ اتھورائز کرتا ہے. بھائی وہ اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی حد تک وہ قدم اٹھا سکتا ہے، نہ صرف اس بندے کے بارے میں، اس سوسائٹی کے بارے میں، اس بندے نے اگر کوئی نوکر رکھا ہوا ہے، کوئی فرنٹ مین ہے، ان تمام کے بارے میں یہ اس کو اسپیشل میئرز کو کے اختیارات دے رہا ہے رجسٹرار کو. اور آخر میں وہ یہ بتا رہا ہے the order passed under subsection 1 may at any time withdrawn and shall not remain in force for more than 1 year. یہ بھی ذرا اہم بات ہے. یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ تمام تر کام کر سکتا ہے ذیلی دفعہ 1 کے تحت جو ہم نے پڑھا ابھی، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ وہ 1 سال کے اندر وہ آرڈر واپس لے سکتا ہے اور یہ 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے نافذ العمل نہیں رہے گا. وہ زیادہ سے زیادہ یہ جو بھی کر سکتا ہے نا 1 سال کے لیے ہی کر سکتا ہے اس کے جو آرڈرز ہوں گے. یہ دفعہ اگر اس کا خلاصہ پڑھیں تو اس کے مطابق یہ دفعہ رجسٹرار کو کسی بھی سوسائٹی کے اراکین یا جمع کنندگان کے مفادات کے تحفظ کے لیے خصوصی اختیارات دیتی ہے. اسپیشل میئرز کر سکتا ہے وہ جب رجسٹرار کو یہ لگے کہ سوسائٹی کے اثاثوں کو بچانے کی ضرورت ہے، تو وہ یا اس کا مجاز نمائندہ جو کہ اسسٹنٹ رجسٹرار یعنی آپ ہو سکتے ہیں، کسی بھی جگہ میں داخل ہو کر ریکارڈ قبضے میں لے سکتا ہے اور سوسائٹی کے تمام منقولہ اور غیر منقولہ جو جائیدادیں اپنی تحویل میں لے سکتا ہے، بینک اکاؤنٹس منجمد کر سکتا ہے اور سوسائٹی کے کسی بھی فرد کو اس کے اثاثے فروخت کرنے یا منتقل کرنے سے روک سکتا ہے. ان تمام اختیارات کا مقصد سوسائٹی کے رقوم اور املاک کو محفوظ بنانا ہے. تاہم یہ اختیارات 1 سال سے زیادہ مدت کے لیے نافذ نہیں رہیں گے اور رجسٹرار انہیں کسی بھی وقت واپس بھی لے سکتا ہے. اسپیشل میئرز وی ہیو اسٹڈیڈ 44E آف 1925 کا 1925 کا جو ہے ایکٹ کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق. دوستو جو سیکشن 44F ہے نا، یہ 44 سے ABCDEF تک گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس کے مطابق رجسٹرار گریوینس جو ہے کسی کی شکایت ہے اس کا ریڈریسل کر سکتا ہے، یعنی شکایت کا ازالہ کر سکتا ہے. According to this section, a member or a society can approach to the registrar for redressal of grievance not covered under section 54 of the by filing an application. یعنی کوئی بھی رکن یا سوسائٹی دفعہ 54 کے تحت نہ آنے والی شکایت کے ازالے کے لیے درخواست دائر کر کے رجسٹرار سے رجوع کر سکتے ہیں. اور the registrar may issue a notice to the parties and after providing an opportunity of hearing redress the grievance through written order. رجسٹرار فریقین کو نوٹس جاری کر سکتا ہے اور سماعت کا موقع فراہم کرنے کے بعد ایک تحریری حکم جاری بھی کر سکتا ہے جس کے ذریعے ان شکایت کا ازالہ ہو. Any party aggrieved by an order of the registrar may file an appeal in the manners as provided under the section of this act before the secretary cooperative within 2 months of the date of communication of that order. یعنی جو کہ کوئی بھی رجسٹرار کے حکم سے ناراض ہو کر کوئی بھی فریق حکم کے جاری ہونے کی تاریخ کے 2 ماہ کے اندر اس قانون کی دفعہ 64 کے تحت فراہم کردہ طریقے کے مطابق سیکٹری کوآپریٹو کے پاس اپیل دائر کر سکتا ہے. اگلا سیکشن ہے دوستو 45. دس از اباؤٹ کاسٹ آف انکوائری، یعنی اگر کوئی تحقیقات کرانا چاہتا ہے تو وہ اس کے اخراجات کون دے گا ان تحقیقات کے. Where an inquiry is held under section 43 or an inspection is made under section 44, the registrar may apportion to the cost or such part of the cost as he may think right between the society and the members or creditors demanding the inquiry or inspection. The officer or former officer and the member of the past member of the society جو بھی ہے
Cost may also be awarded by the registrar to the financing bank in the case of inspection under the section of 44A of the books of any society other than an agriculture credit society, the liability of which is جو بھی ہے. آگے ہم ذرا اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں. وہ یہ بتاتا ہے جہاں دفعہ 43 کے تحت تحقیقات کی جائیں گی یا دفعہ 44 کے تحت معائنہ کیا جائے گا. 43 کے تحت تحقیقات، 44 کے تحت معائنہ ہوگا. ابھی ہم نے پڑھا. تو رجسٹرار ان کے اخراجات کا کچھ حصہ جتنا وہ مناسب سمجھے گا سوسائٹی کی تحقیقات یا معائنے کا مطالبہ کرنے والے اراکین یا قرض خواہوں یا عہدیدار یا سابقہ عہدیداروں یا پھر سوسائٹی کے اراکین یا سابقہ اراکین کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے. مطلب بھائی پیسے ہیں وہ ان تمام لوگوں کے درمیان، جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان تقسیم کر سکتا ہے. بھائی تحقیقات کے جو خرچے ہیں وہ آپ اور آپ دیں گے. رجسٹرار دفعہ 44A کے تحت کسی بھی ایسی سوسائٹی کے معائنے کی صورت میں مالیاتی بینک کو بھی اخراجات دے سکتا ہے جو زرعی قرضہ سوسائٹی جس کی ذمہ داری لامحدود ہو ان کے علاوہ. اس کے علاوہ نو آرڈر آف اپورشنمنٹ awarded to the coast shall be made under this section unless a society of persons liable to pay the cost thereunder has or have been heard or have had a reasonable opportunity of being heard. The registrar shall state in writing under his own hand the grounds on which the costs are apportioned اور awarded. یعنی اس دفعہ کے تحت اخراجات کی تقسیم یا ادائیگی کا کوئی بھی حکم اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ سوسائٹی وہ افراد جو اخراجات کی ادائیگی کے ذمہ دار ہیں ان کی بات نہ سنی گئی ہو. مطلب پہلے ان کی بات سنے گا پھر ان کو اخراجات کے آرڈر دیے جائیں گے یا انہیں سماعت کا مناسب موقع نہ دیا گیا ہو. رجسٹرار اپنے ہاتھ سے تحریری طور پر وہ وجوہات بیان کرے گا جن کی بنا پر اخراجات کی تقسیم. مطلب اگر کسی کو پیسے ڈالنے تو پہلے اس کی بات سنی جائے گی اور وہ رجسٹرار جو ہے نا وہ ریٹن فارم میں اس طرح کے جو ہے وہ آرڈر دے گا. Explanation for the purpose of this section: an agriculture credit society means a resource or society of which a primary object is the creation of funds to be lent to its members and of which a majority of the members are agriculturists and of which no member is registered society and liability of which is unlimited. یعنی اس دفعہ کے مقاصد کے لیے ایک زرعی قرضہ سوسائٹی، ایگریکلچر کریڈٹ سوسائٹی کا مطلب ایک ایسی وسائل والی سوسائٹی ہے جس کا بنیادی مقصد اپنے اراکین کو قرض دینے کے لیے فنڈ بنانا ہے جس کے اراکین کی اکثریت کاشتکار ہو اور جس کا کوئی بھی رکن رجسٹرڈ سوسائٹی نہ ہو جس کی ذمہ داری لامحدود ہے. اگر اس سیکشن کا خلاصہ پڑھیں تو اس سیکشن کے 44F کے اندر کوئی بھی رکن یا سوسائٹی اپنی شکایت کے ازالے کے لیے رجسٹرار سے رجوع کر سکتی ہے. رجسٹرار فریقین کو سن کے ان کے جو مابین کسی بھی اپنے حکم کے ذریعے شکایت کا حل پیش کرے گا. اگر کوئی فریق اس حکم سے مطمئن نہ ہو 2 ماہ کے اندر سیکٹری کوآپریٹو کے پاس اپیل دائر کر سکتا ہے. یہ 44F کے اندر تھا، ٹھیک ہے. اور جو 50 ہے اس کے تحت اس دفعہ میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی تحقیقات یا معائنہ وغیرہ کی جائیں گی ان کا جو خرچہ ہے وہ جو رجسٹرار ہے وہ کسی ایک یا اس سے زیادہ فریقین پر تقسیم کر سکتا ہے لیکن ان کو سننے کے بعد وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا. تو اس 7ویں چیپٹر کی آخری دفعہ جو ہے وہ 46ویں ہے اور یہ دفعہ کیا ہے؟ یہ ہے ریکوری آف کاسٹ کے بارے میں، یعنی اخراجات کی وصول کے بارے میں. Any sum awarded by way of cost under section 45 may be recovered on the application of registrar by a magistrate having a jurisdiction in the place where the person from whom the money is claimed actually and voluntarily resides or carries on business or by an officer authorized in this behalf by the government by distress and sale of any movable property belong to any such person within the limits of the jurisdiction of such magistrate or any such officer. یعنی یہ جو آخری دفعہ ہے یہ بتاتی ہے کہ دفعہ 45 کے تحت بطور اخراجات دی گئی کوئی بھی رقم ایز اے ایکسپینڈیچر کوئی بھی جو رقم ہوگی رجسٹرار کی درخواست پر اس جگہ کے مجسٹریٹ کے ذریعے جہاں وہ ہوگا جس سے رقم قابل وصول ہے، ٹھیک ہے. رجسٹرار کی درخواست پر وہ مجسٹریٹ کے کہنے پہ وہ رقم دی جائے گی نا، حقیقت میں اور اپنی مرضی سے رہتا ہو
یا کاروبار کرتا ہو یا حکومت کی طرف سے اس مقصد کے لیے کسی افسر کے ذریعے اس شخص سے تعلق رکھنے والی کسی بھی منقولہ جائیداد کو ضبط کر کے اس اور فروخت کر کے اس مجسٹریٹ یا اس طرح کے آفیسر کے دائرہ اختیار کی حدود میں وصول کی جا سکتی ہے. اگر نہیں سمجھائی تو بھائی اس سیکشن کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ دفعہ 45 میں طے شدہ تحقیقات یا معائنے کے اخراجات کی وصولی کا طریقہ کار بیان کیا گیا ہے. مطلب بھائی معائنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے تحت اگر کوئی شخص وہ واجبات ادا نہیں کرتا تو رجسٹرار ایک درخواست دائر کرے گا، جس کے بعد اس رقم کو اس علاقے کے مجسٹریٹ یا حکومت کے مجاز آفیسر کے ذریعے سے وصول کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ وصولی شخص کی اگر تو وہ پیسے دے رہا ہے تو گڈ ہے، سیدھی ہاتھ انگلی سے گھی نکلا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی جائیداد موویبل پراپرٹی کو ضبط کر کے پھر اس کو فروخت کر کے وہ پیسے لیے جائیں گے جو بھی اخراجات آئے ہیں، وہ یہ مجسٹریٹ آفیسر کے دائرہ اختیار کی حدود میں کیا جائے گا. یہ شک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سوسائٹی کے تحقیقات پر آنے والے اخراجات ضرور وصول کیے جا سکتے ہیں. اسٹے ٹیون ٹو الکرم اسکول آف تھاٹ. مائی نیم از محسن اکرم. پلیز سبسکرائب کریں، کافی محنت لگتی ہے دوستوں، اور پیرا اور اس طرح کی باقی جابس کے پورے تمام سلیبس کے لیے، ہر ایک ڈائمنشن کے لیے اسٹے ٹیون ٹو الکرم اسکول آف تھاٹس. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.